بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ اور صبح خیر۔ آج آپ کے ساتھ ہیں پھر سے ایک نئی صبح، ایک نیا دن، ایک نیا آغاز، اور آپ کے ساتھ ہوں میں نوید نظامی۔ آج جب پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے ساری ٹیم اکٹھی ہو رہی تھی تو کچھ ہم رنجیدہ بھی تھے اور پریشان بھی تھے، دکھی بھی تھے۔ معاملہ یہ درپیش رہا کہ پچھلے چند دنوں میں مری کا جو سانحہ، میں اس کو سانحہ اس لیے کہوں گا کہ قیمتی جانیں جو ضائع ہوئیں وہ بالکل ناحق اور بے مقصد ضائع ہو گئیں۔ تھوڑا سا ریویو دوں تو معاملہ کچھ اس طرح سے درپیش رہا کہ اگر ہم اے ایس آئی نوید صاحب کی بات کریں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے بچے چلے گئے ہیں، ان کے ساتھ گاڑیوں میں جو اور لوگ موجود تھے جو دوسرے شہروں سے بھی آئے تھے وہ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ ان کا جو لاسٹ میسج تھا 3:47 پہ ان کے بھائی، ان کے ایک عزیز، ایک کلیگ کو ملتا ہے کہ معاملہ جہاں تک پہنچانا تھا، انتظامیہ کو کہنا تھا اور ہائی آفیشلز کو کہنا تھا، امیجیٹ جتنے بھی وہ لوگ کنسرننگ ہو سکتے تھے کہ جن کو کہا جائے نہ صرف ان کی جان بچ سکے، ان کے بچوں کی جان بچ سکے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہی وہاں پہ موجود تھے جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی جانیں بھی بچ سکیں، تو وہ کچھ مطمئن نظر آئے اس جملے پہ جو ان کے عزیز تھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ 40 منٹ پہ ان کا آڈیو میسج آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں، وہاں کی کنسرننگ باڈیز کو بتا دیا گیا ہے، میں نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کیونکہ پرٹیکولر کہنا شاید اس وقت مناسب نہیں ہوگا، لیکن یہ سب لوگ جو خود مختار تھے ان معاملات میں، جو کر سکتے تھے، اسپیشلی وہ ایس ایچ او صاحب جن کو باقاعدہ آفیشلی کال بھی آئی اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے بعد آدھے گھنٹے تک وہاں پہ کمک پہنچ جائے گی، وہاں پہ مدد پہنچ جائے گی، وہاں پہ ٹیمز پہنچیں گی اور آدھے گھنٹے میں معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ آدھا گھنٹہ ان کی زندگی میں نہیں آیا۔ 3:45-47 پہ جو لاسٹ ان کا میسج تھا، جب وہ مطمئن ہوئے کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ سو گئے، اور وہ پھر ایسے سوئے کہ پھر کبھی نہیں اٹھ سکے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے ساتھ جو بچے تھے، جو معصوم تھے، جو ارد گرد کے لوگ تھے گاڑیوں میں، وہ بھی کبھی نہیں اٹھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مختار تھے، جو اہل تھے، جو کرنے کے پابند تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا۔ تو اگر دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلے بھی تو آپ کے اس کام کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ آج جب سیٹ پہ یہ بات کر رہے تھے، میری ٹیم، میرے پروڈیوسرز، میرے ڈائریکٹرز، میرے ٹیم لیڈر، ہمارے جو مہمان، تو دل میں ایک عجیب سی تکلیف تھی، چبھن تھی، کسک تھی کہ اگر جو لوگ اہل تھے یہ کر سکتے تھے، یہ جانیں بچ سکتی تھیں، تو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور جو ذمہ داری ہے ہماری ہمیں ادا کرنے کی، وہ ہمت طاقت بھی دے اور ہمیں احساس بھی ہو کہ اگر ہم ذمہ دار ہیں، ایسے موقع پر ہمیں یہ کام کرنا فوری اہم ہے جس سے زندگیاں بچ سکتی ہیں، تو ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ کویسچن مارک ہے جو آج صبح صبح میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پروگرام کا آغاز آپ کو پتہ ہے تلاوت قرآن کریم سے ہوتا ہے، اور آج کا وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، آج کی شخصیت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، آپ جو ہمیں لکھ بھیجتے ہیں ان کے جوابات بھی شامل کریں گے۔ پھر آج کی بات میں جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ قرضہ حسنہ کے بارے میں ہوگا۔ جو قرض ہم لیتے ہیں یا دیتے ہیں، ان لین دین کے معاملات میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، معاشرتی رویے کیا پائے جاتے ہیں، اور ہمارے اپنے مزاج کیا ہیں کہ قرض لے لیا تو واپس نہیں کرنا، یا اگر قرض دے رہے ہیں تو یہ سوچ کے دے رہے ہیں یار یہ پتہ نہیں واپس ملنا ہے یا نہیں ملنا، چاہے وہ کوئی جائز حاجت پوری کرنے کے لیے آپ سے مدد ہی طلب کوئی کیوں نہ کر رہا ہو۔ اس پہ بات ہوگی، اور خوابوں کی تعبیر شامل کریں گے، نعت رسول مقبول شامل کریں گے۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام ہے جی، جس کا فارمیٹ سارا میں نے آپ کو بتایا۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہوں گے قاری مجیب الرحمان صاحب، فاضل قرات اشرا، خانپور سے اسپیشلی تشریف لائے ہیں۔ قاری صاحب صبح سویرے آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ایک لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے ہستی مسکراتی شخصیت، میرے اب تو ایک بڑے اچھے ریلیشن والے بھی ہو گئے ہمارے یہ مہمان، اور ان سے میں خود بھی بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محترم مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں، عرصہ 15 سال سے حدیث اور شرعی علوم کے استاد ہیں۔ سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر۔ سر ہم ذمہ داری تو انجام دیں گے، آپ سے گزارش ہے کہ جتنے بھی مری کی وہ قیمتی جانیں جو یہاں سے چلی گئیں ان کے لیے دعائے مغفرت فرما دیں، پھر ہم وظیفے کی طرف بڑھیں گے۔
اللہ رب العزت سے ہماری التجا ہے کہ اللہ ان سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین، ان کی زندگی کی کمی کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، آمین، اور ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ آمین، آمین، آمین۔ ٹھیک ہے بڑی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ قاری صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج تلاوت قرآن کریم سورہ التغابن ان کی آیات 15 سے 18 تک یہ آپ تلاوت فرمائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق
قاری صاحب جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صبح صبح جب تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں اور اس انداز سے بھٹی صاحب جب سنتے ہیں تو یقیناً ہم یہاں پہ نہیں ہوتے، یہ ایسی ایک فیل ہوتی ہے کہ کسی اور جگہ کچھ اور فیلنگ آپ کے اندر اتر رہی ہوتی ہے کہ آپ کہیں اور موجود ہیں۔ بہت شکریہ قاری صاحب، قرآن کا اعجاز ہے جی ماشاءاللہ آپ نے بجا فرمایا یقیناً۔ بھٹی صاحب گفتگو ہم کریں گے، آج فوگ بڑی ہے باہر، تو سفر آپ کا کیسا رہا، کیسے پہنچے آپ؟ بس سلولی پہنچ گئے آپ؟ رنگ روڈ کھلا تھا، اچھا تو ٹریفک آہستہ آہستہ بہرحال رواں دواں تھی، تو ماشاءاللہ آ گیا عافیت کے ساتھ پہنچ۔ ماشاءاللہ مجھے بھی ویسے کافی ٹائم لگا جانے میں، جی تو یہ سلسلہ چلتے رہیں گے۔ پنجاب کے سارے شہروں سے خبریں آ جا رہی ہیں کہ ہاں جی کافی زیادہ فوگ ہے۔ ٹھیک ہے سر، اس سے پیشتر کہ ہم سوالوں جوابات کی طرف بڑھیں، آج کی شخصیت کی طرف بڑھیں، گزارش ہے کہ وظیفہ آپ بیان کرتے بسم ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نظام صاحب، ہم مسلمان جو ہیں، جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، بے شک، اور ہمیں ہر حالت میں نوازا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بہت ہی انوکھا ہے، عام کسی بندے کو یہ سہولت حاصل نہیں۔ اگر اس کو اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ملتی ہیں تو یہ شکر کر کے اپنے رب سے مزید نعمتیں لے لیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، تو پھر یہ صبر کر کے اپنے رب سے بے تحاشا اجر و ثواب لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم انسان بہت چھوٹے دل کے ہیں، جلدی گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، جلد باز ہیں، جلد باز بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ اس میں یہ ممکن نہیں ہے کہ بندہ جب سے دنیا میں آئے اور فوت ہونے تک وہ ہمیشہ خوش ہی رہے، نعمتوں میں ہی رہے، رحمتوں میں ہی رہے، اور کبھی اس کو دکھ نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو ہستیاں اس دنیا میں ساری زندگی عیش و عشرت میں گزارتی وہ اللہ کے نبی ہوتے صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے سخت آزمائش اس دنیا میں، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، وہ اللہ کے نبیوں کو آتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے امتحان بھی ویسا ہی سخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کلیئر ہے کہ اس زندگی میں مشکلات آئیں گی۔ جس زندگی میں مشکل کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں، بیماری کوئی نہیں، دکھ کوئی نہیں، وہ جنت کی زندگی ہے۔ اللہ ہمیں سب کو ادھر لے جائے، آمین، اور جنت میں ہمیں اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے۔ آمین۔ تو وہاں یہ پریشانیاں نہیں ہوں گی، دنیا میں ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ آج کا وظیفہ یہ ہے، جی پلیز، جس طرح مری میں یہ حادثہ ہوا، بہت دکھ ہے، جی بالکل، پوری قوم دکھی ہے، رنجیدہ ہے اس ٹائم۔ اور جب وہ لاشیں واپس آئی ہیں اپنے علاقے میں، جب ان کے گھروں سے وہ جنازے، ایک ایک گھر سے 8 جنازے جب اٹھ رہے ہیں، اللہ اکبر، تو پوری بستی اس ٹائم سوگوار ہے۔ بالکل ایسے سے، لیکن مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ شریعت ہماری اس میں بھی رہنمائی کرتی ہے، اور پھر اس پر انعامات کیا ہیں، یہ ہے آج کا وظیفہ، کہ جب ایسی ہی کوئی دکھی، کوئی پریشان کن، کوئی مصیبت زدہ خبر پہنچے، آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے، تو کہنا کیا ہے؟ اس وظیفے کو بیان کرنے والی صحابیہ کا نام ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے میرے خامد ابو سلمہ نے یہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آ جائے اور وہ زبان سے فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا، اتنا سا وظیفہ جی، ہے کیا؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے کہ اگر پہلے خوشیاں تھیں تو وہ بھی مالک نے عطا کی ہیں، اگر کوئی پریشانی دکھ ہے تو وہ بھی ادھر سے ہی آیا ہے، دور بھی وہی کرے گا۔ بے شک، تو انسان فوراً کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں، تیرے ہی پاس آنا ہے، یہ جو پریشانی آئی اللہ دور بھی تو ہی اس کو کرے گا، اللہ مجھے اس پر صبر کی توفیق دے دے، اجر عطا فرما دے، اور جو میرا نقصان ہوا ہے اس سے بہتر عطا فرما دے۔ جو بندہ یہ پڑھ لے، جی سیدہ ام سلمہ کہتی مجھے یہ حدیث تو یاد تھی، اور اپنے خامد سے بے تحاشا پیار کرنے والی خدمت گزار اور وفاش یار بیوی تھیں، کہتی ہیں کہ ان کے خامد حضرت ابو سلمہ فوت ہو گئے تو یہ دعا یاد تھی، فوراً پڑھ لی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا۔ دعا پڑھنے کے ساتھ ہی فوراً خیال آیا کہ اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان ہے اور وعدہ ہے کہ نعم البدل، بہترین بدل اللہ دے گا، لیکن پورے مدینے میں ابو سلمہ سے بہتر نوجوان ہے کون؟ اللہ اکبر، اللہ مدینے میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ جیسا کوئی جوان موجود ہی نہیں، تو کہاں سے آئے گا نعم اب یہ بھی البدل؟ سبق ہے یہ بھی ایک سبق سبق ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن پڑھ لیا، جی صبر کیا، حوصلہ کیا، برداشت کیا۔ کہتی ہیں ابھی میری عدت ختم ہوتی ہی گئی تھی تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان سچ ثابت ہو گیا، مجھے شادی کا پیغام آ گیا کائنات کے سردار محمد الرسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سر کیسا سبق ہے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، ان کو عدت ختم ہوتے ہی پیغام آ گیا دونوں جہانوں کے سردار کا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، تو اس وظیفے میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے شک۔ جو نعمت آپ کے پاس ہے اس کے پاس اس سے ہزاروں کروڑوں ان گنت تعداد میں بہتر موجود ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ تو اس کو پانے کے لیے جب صدمہ، کوئی تکلیف، کوئی دکھ آ جائے فوراً صبر کرنا ہے، جی بالکل، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا ہے، اور پھر اس کی رحمتیں کیسے آتی ہیں، پھر وہ نظارے ہم نے دیکھنے ہیں۔ دیکھنے، بالکل۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ سر ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے گا پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وظیفہ ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلفنی خیرا منہا۔ جزاک اللہ خیر سر۔ یہ ہم نے وظیفہ آج کا بیان کیا اور یہ ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بھی دکھاتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس کا ایک سٹل یا اسکرین شاٹ کچھ بھی لے کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے جو سبق آج میں نے بھی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ دیتا ہے جس کا آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، تو یہ بھی آج کا وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا۔ سر آج کے پیکج جو آج کی شخصیت ہیں وہ شامل کرتے ہیں، پھر سوال و جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے جو ہمارے شخصیت ہیں، جو آج کے ہمارے ہیرو ہیں، علامہ ابن خلدون، ان کے بارے میں یہ پیکج دیکھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ جی علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن خلدون عالم اسلام کے مشہور و معروف مورخ، فقیہ اور سیاستدان تھے۔ ابن خلدون کو تاریخ اور عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ ان کا مکمل نام ابو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ولی الدین التیونسی المالکی ہے۔ آپ تیونس میں سن 732 ہجری بمطابق سن 1332 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ابن خلدون ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہیں جید علماء کرام سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ حفظ قرآن اور قرات کی تعلیم ابو عبداللہ محمد بن نزل انصاری سے حاصل کی۔ اپنے والد اور دیگر مشائخ مثلاً ابو عبداللہ محمد عربی، ابو عبداللہ شواش اور ابو العباس وغیرہ سے علوم اصول فقہ، اور ابو عبداللہ محمد بن محمد عبداللہ الحیانی اور ابو القاسم محمد سے علم المعانی، فلسفہ، منطق، ریاضی اور علوم لسانیات و انشاء کا درس لیا۔ حدیث نبوی ابو عبداللہ بن محمد جابر سے حاصل کی، جو اس وقت کے نامور محدث تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تیونس کے سلطان ابو عینان کے وزیر مقرر ہوئے۔ عمرانیات، سیاسیات اور اقتصادیات کے کئی اصول بھی ان کی طرف منسوب ہیں۔ انہوں نے چھوٹی ہی عمر میں قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، ادب اور تاریخ میں کمال پیدا کر لیا۔ ان کو علم و فضل میں بہت شہرت حاصل ہوئی۔ ابن خلدون غیر معمولی ذہانت و فطانت، سیاسی تدبر و تفکر، وسیع علم و دانائی کے مالک تھے۔ ابن خلدون نے کئی کتابیں تصنیف کیں، مگر چند ایک کے علاوہ باقی کتب ناپید ہیں۔
ان کا سب سے بڑا کارنامہ مقدمہ فی التاریخ ہے، جو مقدمہ ابن خلدون کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تاریخ سیاست، عمرانیات، اقتصادیات اور ادبیات کا گرامایا خزانہ ہے۔ اندلس اور تیونس کے لوگوں کو ان پر بے حد فخر تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ابن خلدون اپنے وطن میں آ کر رہیں، لیکن مصر کی خاک کچھ ایسی دامنگیر ہوئی کہ بالآخر آپ سن 808 ہجری بمطابق 1406 عیسوی میں وہیں انتقال فرما گئے۔ ویلکم بیک، پیکج آپ نے دیکھا، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سر، سوال سب سے پہلا جو ہمیں موصول ہوا ہے، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جن کی ایک کریانے کی دکان ہے، جیسے گروسری کی دکان ہے، مگر اس میں کوئی خاص آمدن نہیں ہے، ان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کوئی اور کام بھی نہیں ہے، تو کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی، بڑا اچھا جذبہ ہے ان کا جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ عزیز و اقارب کا خیال کرنا چاہیے۔ عزیز و اقارب کا خیال کریں گے تو ان کو اجر و ثواب بھی ڈبل ملے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جہاں زکوٰۃ لینے والوں کا تذکرہ کیا ہے تو اس آیت میں فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ تو پہلا بندہ جو فقیر ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور دوسرا ہے مسکین۔ تو مسکین ہماری زبان میں سفید پوش کو کہتے ہیں، کہ جس کے پاس کچھ ذرائع آمدنی ہیں لیکن اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی نہیں ہیں۔ تو یہ بھائی بھی اگرچہ خود کمانے کی کوشش کر رہا ہے، دکان اس کے پاس موجود ہے، لیکن جیسا انہوں نے بتایا کہ آمدن نہیں ہے، حالات فیوریبل نہیں ہیں۔ ہاں، جی، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ دیتے وقت کیسے دینی ہے اس کو بھی ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب قسم کا کنسیپٹ ہے کہ جی بتا کر دینی چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ Very نہیں، true, بالکل very true، نہیں، جی۔ بالکل نہیں۔ یہ اگلے بندے کی عزت نفس کو قتل کرنے والی بات ہے، مارنے والی بات ہے۔ اس کو زکوٰۃ کہہ کے نہ دیں۔ آپ کا اور آپ کے رب کا معاملہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اس کو جا کر پیسے دے دیں کہ لو بھائی دکان میں کوئی سامان کا اضافہ کر لو، لو جی سردی آ گئی ہے، بچوں کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لے لو۔ آپ کی نیت یہی ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اللہ جانتا ہے، اجر آپ نے اللہ سے لینا ہے۔ اس کو مت کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، اس کو مدد کی صورت میں، ہیلپ کی صورت میں، اس کے ساتھ فیور کی صورت میں دکان میں سودا ڈال لو، گھر میں کچھ لے آؤ، بچوں کے لیے کچھ لے لینا۔ تو اپنی محبت کا اظہار کر کے آئیں گے تو اس کا الگ سے اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جب سورج بالکل سروں پہ ہوگا، سایہ کہیں نہیں ہوگا، لوگ پسینے میں غوطے تک کھا رہے ہوں گے، اتنا پسینہ ہوگا، اس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو 7 خوش نصیب ہیں جن کو اس عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں ایک بندہ وہ بھی ہے جو خرچ کرتا ہے تو ایسا پوشیدہ، ایسا خفیہ کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا ہے وہ بائیں کو بھی نہیں پتہ چلنے دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ زکوٰۃ اس کو دینی جائز ہے، لیکن دینی کیسے ہے؟ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، اس کی عزت کو بحال رکھتے ہوئے خاموشی سے جا کر دیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ جب اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے، ایک تو صدقے کا، زکوٰۃ کا، اور دوسرا رشتہ داری کو نبھانے کا۔ تو ڈبل اجر بھی لیں اور اس کی مدد بھی ہو جائے گی، اس کی ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ کو دعائیں دے گا۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے بڑا اچھا یہ ہلکا سا جو یہ اشارہ تھا اس کو کھول دیا آپ نے۔ اکثر یہ کیوں معاشرے میں کہا جاتا ہے یہ، اور بتا کے کہ یہ میں صدقہ دے رہا ہوں تمہیں، یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں تمہیں، یہ میں تمہیں فلاں چیز کے لیے دے رہا ہوں، سر یہ کیوں، یہ کانسیپٹ کیا ہے اچھا، بیسکلی؟ ایک تو کنسپٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ صدقہ نہیں لیتے، تو وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ صدقہ ہے، اگر لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا تو نہ لو۔ جی، اور دوسرا ایک غلط نظریہ یہ بھی ذہنوں میں موجود ہے کہ جب تک بتا کر نہ دیں یہ قبول نہیں ہوتا، یہ ادا نہیں ہوتا۔ تو یہ غلط کنسیپٹ ہے، ادا وہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے جو نیت دل میں کر لی کہ میں یہ زکوٰۃ، یہ صدقہ اللہ کی راہ میں دینے لگا ہوں، بس اتنا ہی کافی۔ زبان سے اظہار ضروری نہیں ہے، بلکہ اگلے بندے کی عزت کو رکھنے کے لیے اظہار کرنا غلط ہے۔ ٹھیک ہے، تو عزت چپکے سے نفس اس نہ کو دیں۔ مجروح کریں۔ مثلا اب سردیاں ہیں نا، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ دھند ہے، سردی آ گئی، تو ان کے بچوں کے لیے لباس لے جائیں گرم اور چپکے سے دے آئیں، لو بھائی میری طرف سے یار یہ تحفہ ہے۔ تو آپ کا وہ صدقہ بھی، زکوٰۃ بھی ہوگی اور وہ ادائیگی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو بہترین طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے سر. ایک چیز اور تصحیح فرما دیجیے گا یہ بھی، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب زکوٰۃ جب ایک پرٹیکولر ٹائم ہے اسلام کے مطابق، جس ٹائم میں دینی ہوتی ہے کہ اتنا سونا پڑا تھا، اتنا آپ کے پاس یہ معاملہ تھا، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ بنتی ہے وہ سال بھر میں تھوڑی تھوڑی کر کے پوری کر دیتے ہیں. تو کیا یہ بھی جائز ہے یا یکمشتی دینا ضروری ہے؟ دو صورتیں ہیں. جی پلیز. ایک تو یہ ہے کہ ابھی جیسے اکثر لوگ رمضان میں ادا کرتے ہیں، جی تو رمضان، پہلی بات تو رمضان کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. تعلق یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز جس کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے یا کرنسی ہے، جس وقت آپ کے پاس آئی اگلے سال اسی تاریخ کو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. رمضان ہو یا رمضان نہ ہو. یہ ایک کانسیپٹ آپ نے کلیئر کر دیا. بہت رمضان کے ساتھ تعلق نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مثلا ابھی رمضان میں 3 مہینے باقی ہیں، آپ نے پچھلی سال جنوری میں ہی کچھ گولڈ خریدا اور وہ آپ کے پاس سیو پڑا ہے، اور اگلا سال جنوری اب شروع ہو گیا ہے، تو زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کو فوری ادا کرنا چاہیے. آپ بے شک 2 4 10 بندوں میں تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں یا کسی ایک ہی کو دے دیں تاکہ وہ سٹینڈ ہو جائے، تو یہ فوری ادا کرنا ضروری ہے. اس میں ڈیلے جائز نہیں ہے. نہیں ہے. البتہ اگر آپ ایڈوانس دے رہے ہیں کہ 2023 میں جو میں نے زکوٰۃ دینی ہے، جی اس کی میں اندازہ لگا لیتا ہوں کہ اتنی اماؤنٹ ہوگی، آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آ گیا تو آپ اس کو دے دیں اس میں سے، پھر کوئی آ گیا پھر اس کو دے دی، پھر کوئی آ گیا پھر اس کو دے دی، کہیں ضرورت پڑی آپ نے وہاں بھی دے دی، اور سال کے اینڈ پر آپ اس کو جمع کریں اور زکوٰۃ جتنی بنی ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کریں. اگر وہ پوری دا ہو چکی تھی تو الحمدللہ، یعنی ایڈوانس میں دی جا سکتی ہے، پیشگی دی جا سکتی ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول کو شکایت پہنچی کہ اللہ کے رسول صاحب نے زکوٰۃ دے دیا، سیدنا عباس نے نہیں دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مسکرائے ہوں گے. آپ نے فرمایا عباس سے میں نے 2 سال کی ایڈوانس لے لی ہوئی ہے. اللہ اکبر. تم کہتے ہو دی نہیں، تو میں نے ان سے 2 سال کی ایڈوانس لے لی ہوئی ہے، ان کی اس سال کی بھی اگلے سال کی وہ میرے ذمے ہے، وہ لے لی ہوئی ہے. پیشگی آ تو چکی ہے. پیشگی لینا جائز ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو واجب ہو چکی ہے اس کو پھر مزید ڈیلے کرنا وہ درست وہ تاخیر ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے سر. پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نماز میں اگر پوری توجہ نہ رہے بلکہ خیال ادھر ادھر بھٹکنے لگے تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ مجھے کوئی طریقہ بھی بتائیے کہ جس سے میری توجہ نماز میں مرکوز رہے. جی بڑا اچھا سوال ہے اور بڑے شوق کی ان کی یہ دلیل ہے، ذوق ہے ان کا یہ کہ بالکل. نماز پڑھتے ہیں اور وہ فکر مند بھی ہیں. جی تو ایسا ہی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، سب کھڑے ہیں، ان میں سے کسی کو اپنی نماز کا 80% ثواب ملتا ہے، کسی کو 70، کسی کو 50، کسی کو 40، کوئی 30% اور کوئی 10% لے کے جا رہا ہے. تو یہ فرق کیسے؟ سب نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. فرق اسی توجہ سے پڑتا ہے کہ کس نے اپنی روح اور اپنے جسم کو نماز کے اندر مشغول رکھا اور کس کا دھیان ادھر ادھر بھٹکتا رہا. تو یہ دھیان بھٹک جانا، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جن کا ایمان پہاڑوں جیسے مضبوط اور بلند تھے، ان کے اندر بھی یہ تھا. تو پھر ہم تو ہیں ہی کمزور. تو اس بھٹکنے کا علاج یہ ہے کہ ایک شیطان ہے مخصوص جو صرف نمازوں کو خراب کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو اس کو دور کرنے کے لیے 3 دفعہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اپنی بائیں جانب ہلکا سا کر دیں 3 دفعہ. تو اس سے وہ شیطان دفع ہو جائے گا، وہ رسوا ہو کے چلا جائے گا اور آپ کی توجہ نماز میں باقی واپس یکسوئی مل جائے گی. یکسوئی مل جائے گی. ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نماز میں پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پر غور کریں کہ میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں. بہت خوبصورت بات. سپیڈ کے ساتھ پڑھے جانا اور پتہ کچھ بھی نہ لگے تو اس سے بھی توجہ ہٹتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ آخر میں دعائیں کرنے لگیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھے اس انگلی کو ایسا حرکت بھی دیتے تھے. اور یہ ایک سائنس ہے کہ جب تک آپ کی یہ انگلی ہل رہی ہے آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں جائے گی، یہ دل کے ساتھ اٹیچ ہے، آپ بیدار رہیں گے. تو بالکل آپ دعائیں مانگیں، سوچ سمجھ کے مانگیں اپنے رب سے، تو پھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی. سر بھٹی صاحب ویسے اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایتیں ہیں، جی صرف غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ جب یہ کہہ رہے تھے مجھے ایک دم کلک کیا کہ یہ صرف آپ کی اس جنبش سے اللہ تعالیٰ کیا کیا تقویت اور کیا کیا فضیلتیں آپ کو دیتا ہے. جی ہاں، ہوش قائم رہے گی اور اپنی ہوش کے ساتھ جب آپ دعا کریں گے تو وہ قبول بھی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ. اب بہرحال ان کا یہ سوال تھا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نماز نہیں ٹوٹتی ہے. نماز ٹھیک ہے، اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی. کمی آ جائے گی. جتنا آپ نماز سے باہر گئے
اتنا آپ کا اجر کم ہو جائے. جیسا آپ نے فرمایا کوئی 20 لے گیا، کوئی 50 لے گیا، کوئی 10 لے گیا. 100% والا تو کوئی ہوگا. اللہ سر ویسے وہ کیا لکی ہوگا کہ جو اس طرح ہاں، جو 100% 100% لے کر چلا جائے. ایسے لوگ ہیں. ایک نو مسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا تو وہ دوست کہتے ہیں جن کے ساتھ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا، کہتا ہم پرانے مسلمان 10 منٹ لگیں گے نماز میں، 15 منٹ لگ جائیں گے. ہم پڑھ کے گاڑی میں آ گئے اور وہ اب بھی اندر ہے، نو مسلم ہے اور وہ آ نہیں رہا. کہتا آدھا پونا گھنٹہ لگ گیا. واپس آیا تو ہم نے مسکرا کر کہا یار تو کون سی نماز پڑھنے لگ گیا تھا؟ وہ کہنے لگا یار میں حیران ہوں کہ ویسے ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے اس لیے آپ کنسنٹریٹ جلدی کر لیتے ہو، مجھے تو کنسنٹریٹ کرتے کرتے آدھا گھنٹہ لگ گیا. اللہ اکبر. سر یہ محبت کا عالم نہیں یہ ہے محبت ہے نا، یہ جذبہ ہے اس کا کہ میں اللہ بالکل. کے سامنے کھڑا ہوں، جس ہستی کے ساتھ میں نے باتیں کرنی ہیں پہلے میں اس کی طرف پوری طرح متوجہ تو ہو جاؤں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور جب بندے کا دھیان ادھر ادھر جاتا ہے تو وہ رحمت بھی روٹ جاتی ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے نماز کو پوری توجہ پوری روح کے ساتھ پڑھیں تو لذت بھی آئے گی اور پھر ثواب بھی پورا ملے سر گا. یہ وہی بات ہے نا کہ ہم تھوڑا سا آگے چلے گئے لیکن جب بات ایسی ہو رہی ہو تو لیبریٹ کرنا بہت ضروری ہے. آپ اور میں اگر گفتگو کر رہے ہیں اور میرا اگر آپ کی طرف دھیان نہیں ہے تو آپ کہیں گے یار یہ کیسا شخص ہے، دھیان ہی نہیں ہے، کیا کنورسیشن ہے. اور جب ہم اللہ سے کنورسیشن کر رہے ہیں سر تو وہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا دھیان ادھر ادھر بھٹکا ہوا پھر ہیں بھی فقیر، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں سر، تو اپنی التجائیں مانگتے لے کے آئے وقت تو ہوئے. کم از کم پوری طرح متوجہ ہو جائے نا. ویری ویل سیڈ سر. بڑی سوچ والی بات ہے، بڑی سوچ والی. اچھا سر ایک کوشچن ہے کہ ایک شخص ملازمین کے سربراہ کے طور پر کام کرتا تھا اور اس نے کچھ ملازمین کی حق تلفی کرتے ہوئے ان کی تنخواہ میں مناسب اضافہ نہیں کیا، یا جس گریڈ کے وہ حقدار تھے انہیں وہ گریڈ نہیں دیا گیا. اسی حالت میں یہ سربراہ اپنے منصب سے ریٹائرڈ ہو گیا، تو کیا اس سربراہ کے لیے توبہ ممکن ہے؟ اور مزید یہ کہ اگر توبہ کر بھی لے تو ان ملازمین تک ان کا حق کیسے پہنچائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بعض وقت کتنا مشکل ہو جاتا ہے، توبہ کرنا بھی کتنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے حقوق میں توبہ کی ایک یہ شرط ہے کہ پہلے اس کا حق ادا کیا جائے. اللہ اکبر. اب یہ بندہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب ان کے یہ گریڈ کیسے واپس کرے گا، ان کو کیسے اپ گریڈ کرے گا؟ اب اس کی تو طاقت میں نہیں رہا. اب ایک ہی صورت ہے کہ یہ ان لوگوں سے رابطہ کرے، ان سے معافی مانگے کہ میں نے یہ تمہارے ساتھ ظلم کیا تھا، مجھے معاف کر دیں. اگر وہ معاف کر دیں، یا اگر یہ جو ان کی جگہ پر کوئی دیگر افسر آئے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو مزید ترقی دلوا سکتا ہے، جو کمی کی تھی اس کا تلافی کر سکتا ہے، تو پھر تو معافی ہو سکتی ہے. اور خالی گھر میں بیٹھنے سے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا تو معافی ہو جائے گی، تو اب یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے. پہلے ان سے معافی مانگے، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں الحمدللہ پھر بھی اس کی معافی ہو جائے گی. اگر یہ کسی افسر سے بات کر کے ان کا جائز حق ان کو دلوا سکتا ہے اور دلوا دے پھر بھی معافی ہو سکتی ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اچھا سر سیکھ کے لیے یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر ہم سوچیں جو لوگ ابھی بھی معاشرے میں ایسے موجود ہیں اور یقیناً ہیں ہماری نظروں میں ہمارے آس پاس رہتے ہیں لوگ، ہمارے اس ویڈیو کلپ کے ذریعے، ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اگر یہ گفتگو پہنچ جائے تو ہم نے تو وی آر ڈن، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی. سر اگر کوئی ایسا شخص ایسے کرتا ہے تو کیا وہ یہ سوچ اس کے ذہن میں نہیں آتی کہ اس پروموشن سے، اس تھوڑے سے پیسوں سے جو انکریمنٹ لگے گا، اس کے گھر کے کوئی کام ہو سکتے ہیں، کوئی بچہ اچھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کسی بیماری میں اگر کوئی مبتلا گھر کا فرد، اس کو اس سے قرض نہیں لینا پڑے گا کسی سے، بہت ساری چیزیں ہیں. جی ہاں بالکل. تو سر یہ سارے جوابات اس کو دینے پڑیں گے پھر. بالکل. اور پھر ہم نے جو حدیث بیان کی تھی کہ قیامت والے دن مفلس کون ہوگا، مفلس کون ہوگا. یس. تو یہ جب یہ ظلم کر کے چلا گیا تو اس کو ادائیگی تو کرنی ہے، یہاں نہیں کی تو وہاں تو کرنی ہے. تو وہاں اس کے پاس صرف نیکیاں ہی ہوں گی، درہم اور دینار تو ہوں گے کوئی نہیں. تو وہ نیکیاں اگر اسی طرح کے مظلوم لے گئے تو یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے. پھر وہ عہدہ اور منصب نہیں ہوگا جہاں پہ بیٹھ کے ناجائز وہاں کیا پر تھا. تو وہاں پر تو سر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بکری جس کے سینگ تھے اور اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو دنیا میں ٹکر ماری ہوگی تو قیامت والے دن اللہ اس بغیر سینگوں والی کو سینگ دے کر بدلہ لینے کی اجازت دیں گے. اللہ اکبر. سر یہ جانوروں کو بھی بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو انسانوں کو تو پل کے اوپر کھڑا کر کے تو وہاں صفائی ہوگی تب جنت میں جا سکیں گے. اللہ اکبر. سر یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے. جب تک سارے حقوق کلیئر نہیں ہوتے
تب تک جنت میں جانے کی راہ نہیں ملے گی۔ دس از میسج جی، یہ بڑا خوبصورت پیغام ہے ہماری طرف سے بھی، اور پروگرام جب صبح ہم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا کتنی خوبصورت چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اگر ہمارے کوئی دوست احباب دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے وہ کی پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور ایسی کوئی ناجائز چیز کر رہے ہیں جو لوگوں کی زندگیوں پہ ڈائریکٹ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ خدا رحم مت کیجئے ورنہ پھر آپ نے جواب تو دینا ہے۔ اگر دعائیں لینی ہیں جی، تو ان کا جائز حق ان کو دینا چاہیے۔ دینا لوگ دعائیں دیں گے۔ میں آپ کو ایسے آفیسر کی بات سناتا ہوں، جی، لاہور منٹ میں وہ کام کرتے تھے، کہتے جب میں ریٹائرڈ ہوا اور میں نے وہاں سے سامان پیک کیا تو کہتے ہیں کہ وہاں میں تھا مینجمنٹ میں، تو وہ بہت سارے جتنے ورکر کے گھر تھے نا ان سب کی مینجمنٹ میرے پاس تھی۔ تو ایسا انہوں نے اپنا عرصہ وہاں گزارا لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے۔ کہتا جب میں وہاں سے سامان پیک کر کے باہر نکلا تو لوگ رو رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی دعائیں لی ہوں گی اس بندے بے شک، بے شک، دل میں کتنی جگہ ہوگی ان شخصیت کے کتنی لیے، محبت محبت ہوگی۔ کہ جو بزرگ خواتین تھیں وہ پیار دے رہی ہیں اور بزرگ اس کا ماتھا چوم رہے ہیں اور نوجوان بھاگ بھاگ کے سلام لے رہے ہیں، الوداع کر رہے ہیں، اور کچھ آفیسر وہ بھی ہیں جو رات کی طریقے میں بھاگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں شکر ہے۔ شکر ہے، چلے گئے۔ تو ایسا نہیں بننا چاہیے۔ اور بھٹی صاحب یہ دنیا کا دستور بھی تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا تو ہے، سمجھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے، ہم کریں نہ وہ ایک علیحدہ بات ہے، جو دو گے وہ ملے گا۔ وہی جیسی محبت دو کرنی ویسی بھرنی، محبت دو گے محبت ڈبل ہو کے آئے گی، پیسہ دو گے پیسہ ڈبل ہو کے آئے گا، ڈبل نہیں کئی گنا ہو کے آئے گا۔ تو جو آپ دیں گے، اچھا اس دنیا کے جینے کا سر دستور بھی یہی ہے، طریقہ بھی یہی ہے، فن بھی یہی ہے، آپ بانٹنا شروع کریں۔ ہاں جی، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آپ پہ کیسے برساتا ہے۔ جی ہاں۔ اچھا سر، کویسچن ہمارے کسی بھائی نے پوچھا ہے کہ میرے والد صاحب پر فالج کا اٹیک ہوا، میں اپنی بساط کے مطابق ان کی بھرپور خدمت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے سخت سست کہتے ہیں اور بد دعا تک دے دیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری سستی اور بے ادبی کے نہ ہوتے ہوئے بھی اگر وہ مجھے بد دعا دیں تو کیا میں گنہگار اور اللہ کی پکڑ کا حقدار ہوں؟ اللہ اکبر۔ ایک نصیحت تو بھائی کے لیے ہے اور ایک گزارش بزرگوں کے لیے ہے۔ بھائی کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ان کو حکم ہے۔ حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ آپ نے ہر حالت میں اس نے سلوک کرنا ہے۔ ہر حالت میں سر۔ اور جب وہ بزرگ ہو جائیں اور آپ وہ بیمار بھی ہیں، جی، دو چیزیں جمع ہوگی نا، ایک تو بڑھاپا اور دوسرا ان کی بزرگی، بوڑھے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس حالت میں حکم دیا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اونچی آواز سے بولنا۔ اور یہ جو ناگواری کا اظہار ہوتا ہے نا، ہم آگے سے کہہ دیتے ہیں ہوں، تو اف عربی میں اس ہوں کو کہتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اگر زمین سے تنکا اٹھا کے آپ اپنے بزرگ والدین کو دکھائیں، کوئی بہت بڑی ڈانگ سوٹا، کوئی بہت بڑی چھڑی نہیں، کہا کہ تنکا اٹھا کے اگر آپ دکھائیں والدین کو کہ اگر آپ بولے تو میں یہ ماروں گا، تو یہ اف ہے۔ اللہ کو اس تنکے جتنی بھی گستاخی قبول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، حکم یہ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو تم نے نرم ہو کے، نرم ترین ہو کے بچھے رہنا ہے ان کے سامنے۔ تو یہ جو بچہ کر رہا ہے، کار ٹھیک رہا ہے، اس کو اسی طرح خدمت کرنی چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ سے بہت اجر و ثواب ملے گا۔ بے شک۔ اور یہ جو والد بظاہر ان کو غصے ہوتا ہے نا، بعد میں دعائیں بھی بڑی دیتا ہوگا۔ بے شک سر۔ اور والدین کی دعائیں لگ جائیں تو بندے کی دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو ان کو اپنی یہ خدمت اور اپنی یہ محبت جاری رکھنی چاہیے۔ اور بزرگوں سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ لا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی انفسکم، نہ اپنے آپ کو برا بھلا کہو اور نہ ہی اپنی اولاد کو برا بھلا کہو، نہ ہی اپنے مال دولت کو برا بھلا کہو۔ کوئی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا ٹائم ہے اور آپ بد دعا دے بیٹھتے ہو تو وہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، ساری نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اگر ساری ہوں تو پھر دنیا سے سوایا ہو جائے، اللہ اکبر۔ ساری نہیں ہوتی۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبولیت کا وقت ہے اور بزرگوں نے کوئی دعا کر دی، کوئی برا بھلا کہہ دیا اور وہ قبول ہو جائے، تو پھر پچھتائے گا کون؟ یہی بزرگ پچھتائیں گے نا۔ اگر اسی بیٹے کو کچھ ہو اسی جائے اولاد کو تکلیف ہوگی تو پھر والدین کو بھی ہوگی۔ تکلیف تو اس لیے بزرگوں کو بھی تھوڑا اپنا لہجہ نرم کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ بیٹا جو خدمت کر رہا ہے اور اس مشکل وقت میں ان کی خدمت کر رہا ہے، تو ان کو محبت اور شفقت کی ضرورت ہے اور بزرگوں کو دعائیں دینی چاہیے۔ بے شک۔ اور ان بزرگوں سے ہماری بھی گزارش ہے، 10 بدس گزارش ہے، وڈیو
ہاتھ تھولا کر لو. یقیناً بڑی صاحب جب طبیعت کی ناسازی ہو, عمر زیادہ تھوڑا ہو, چڑچڑاپن آ ہی جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا نا کہ بیٹے کو یہ سارا کوئی برداشت کرنا چاہیے. اور ہمارے جو بھائی جو اتنے اجر اور اتنے ثواب کا کام کر رہے ہیں اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں سنوار رہے ہیں, تھوڑا آپ بھی صبر کا مظاہرہ کریں. یقیناً لفظوں میں کہنا بڑا آسان ہے, جب آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں مشکل ہوتا ہے, تو کوئی بات نہیں, بڑا اجر پڑا ہے اس کے لیے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اچھا سر, یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک بیوپاری کوئی جنس خرید کر کسی مل کو دیتا ہے, مل رقم 1 ماہ بعد دینے کا وعدہ کرتی ہے. بیوپاری ایک انویسٹر سے رابطہ کرتا ہے اور انویسٹر 2.5% کاٹ کر رقم بیوپاری کو دے دیتا ہے اور اپنی پوری رقم 1 ماہ بعد لے لیتا ہے. انویسٹر کا یہ معاملہ سود ہے یا منافع, کائنڈلی کلیئر کر دیجئے. نظامی صاحب, یہ ہمارے معاشرے میں نا ایک ظلم کی بہت بری شکل ہے کہ وہ سپلائر جو کہیں سے فیکٹری کی مطلوبہ چیز خریدے گا اور پھر ہمارے جو گنے کے کاشتکار ہیں, گندم کے کاشتکار ہیں, مکئی کے کاشتکار ہیں, یہ جب بڑی بڑی کمپنیوں کو سپلائی کرتے ہیں تو وہ ان کو کیش میں پیسے نہیں دیتے, 2 مہینے 6 مہینے تک ڈیلے کر دیتے ہیں. اور جیسا ابھی ہمارے ہاں کرنسی کا حال ہو چکا ہے کہ ہر روز وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے, تو یہ بہت لیٹ پیسے دینا, ایک تو یہ ظلم ہے. اور پھر دوسرا ظلم جو اس سوال میں بیان ہوا ہے کہ اسی کمپنی, اسی فیکٹری, اسی مل کے باہر کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہیں اور وہ بھی اکثر اوقات ان کے اپنے ہی ہوتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کیش چاہیے تو ہم سے لے لیں, لیکن ہم دیں گے کتنے, یہ کٹوتی کر کے دیں گے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ کٹوتی جائز ہے؟ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ظلم ہی کی قسم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپنی جب ان سے جنس کیش میں لے رہی ہے تو ان کو کیش فوری دینا چاہیے, ظلم نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ جو سب کمیشن ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سود کی ایک قسم ہے. انہوں نے اس سے کمپنی سے کیا لیا ہے, ایک رسید ہی لی ہے نا, تو رسید کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے, کوئی فروخت نہیں کیا, کچھ بیچا نہیں, کچھ خریدا نہیں ہے. انہوں نے صرف پیسے دیے ہیں اور مہینے کے بعد اس پر زائد وصول کریں گے. مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ اس نے اس کو دیا ہے ابھی اور مہینے کے بعد 1,20,000 اس کو ملنے والا ہے, پیسے کے اوپر پیسہ, یہی سود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنسی کا کاروبار, جب سونا اور چاندی ہوتا تھا, درہم اور دینار ہوتے تھے, تو 2 شرطیں بیان کی. فرمایا ان کا آپس میں تبادلہ کرو, سونے کا سونے کے ساتھ, تو نقد ہونا چاہیے اور برابر ہونا چاہیے, کمی بیشی نہیں کر سکتے. اگر سونے کا چاندی یا چاندی کا سونے کے ساتھ کریں تو پھر نقد ہونے کی شرط ہے, کمی بیشی ہو سکتی ہے, یعنی سونا کم ہوگا, چاندی بہت زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ جو پیپر کرنسی ہے اس میں بھی آپ برابر تبادلہ کریں گے, کمی بیشی جائز نہیں ہے. اگر یہ ان کے ساتھ کوئی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں, ان کی رسید مہینے بعد چلیں جی آپ ہمیں دے دیں, مہینے بعد ہم وصول کر لیں گے, تو ان کو پورے پیسے دیں. اور اگر یہ پورے نہیں دے سکتے تو ان کی یہ کمائی سود کی قسم سے ہے اور حرام ہے, جائز نہیں. اور سر اگر یہ باہمی رضامندی ہو, لینے والے کی طرف سے بھی دینے والے کی طرف سے, پھر دینے والے کی مجبوری ہے. کسان کاشت کر کے گنا سارا لے آیا مل میں, جی, اب اس نے نئی فصل بھی کاشت کرنی ہے اور پچھلی کاشت کے جو خرچے ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں, وہ تو مجبور ہے. اس کو اگر کمپنی دے دے جس کو اس نے گنا بیچا ہے, اسی ٹائم اس کے پیسے دے دے, تو وہ ان کمیشن ایجنٹوں کے پاس جائے گا؟ کبھی بھی وہ تو مجبوری کے عالم میں جا رہا ہے, تو اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. تمام سوالات کے جوابات تقریباً ہم نے دے دیے. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ان کے ساتھ موجود رہے قاری مجیب الرحمان صاحب, خاص طور پر خانپور سے تشریف لائے. قاری صاحب آپ کے بھی آنے کا شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں عزت سے نوازا, ہمیں بلایا اور ہمیں موقع دیا قرآن کریم کی تلاوت سنانے کا. میں بہت زیادہ مشکور ہوں. آپ کا پروگرام دیکھا, بہت خوشی ہوئی. جزاک اللہ جی. جاتے جاتے میں یہاں پہ ایک چیز جیسے قاری صاحب نے کہا یہ بھی بتاتا چلوں, جو دوست جو احباب ہمیں سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرتے ہیں, خاص طور پر میرے فیس بک پیج پہ مجھے میسیجز کرتے ہیں اور پروگرام میں شمولیت کے حوالے سے کوسچنز کرتے ہیں یا اپنا کانٹیکٹ نمبر چھوڑتے ہیں, تو آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. ڈیفینیٹلی میں فارورڈ کرتا ہوں اپنی ٹیم کو, پھر ہم فلٹر کر کے اسی طرح سے وہ پاکستان کے کسی بھی شہر, کسی بھی کونے, کسی بھی صوبے سے ہوں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکیں. پروگرام ابھی جاری ہے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے.